آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنن کی مشہور کتابیں ہمارے ہاں 4 ہیں، اگرچہ اور بھی ہیں، لیکن سنن وہ ہوتی ہے جہاں مصنف اس کا جامع ترتیب کے اعتبار سے احادیث کو شروع کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ فقہ اصغر سے شروع ہوتی ہے۔ فقہ اکبر تو کہتے ہیں عقیدے کو، فقہ اصغر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مثلا نماز کے احکامات لے آئیں گے، پھر روزے کے لے آئیں گے، حج کے لے آئیں گے، یہ مثلا سب سے پہلے طہارت کے ابواب لے آئیں گے۔ تو سنن ہمارے ہاں نسائی، سنن ہمارے یہاں ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ سب کی سب سنن کہلاتی ہیں، 4 اس میں ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی سنن میں شامل ہے۔ دارمی بہت بڑے امام تھے اور بہت احادیث ایسی لائے ہیں جو بہت وزنی اور کئی جگہ پر کام آتی ہیں۔ اسی طرح دارقطنی ہے، دارقطنی کی سنن ہے، اسی طرح سنن بہقی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن، جسے سنن صغریٰ کہا جاتا ہے۔ سنن سعید ابن منصور کی بھی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان دینے یا نہ دینے کا جو ہے اس میں روایت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس پہ نقی نے حاشیہ جو لکھا ہے احناف، اسے ترکمانستان پہ تھے، اسے بھی پڑھنا چاہیے، اور اس حاشیے پہ بھی جو حاشیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں پہ کام کیا ہے۔ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہی ہے تو ہمیں اپنی کمزوری بھی یاد رکھنی چاہیے۔ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے فقہ میں، اور حدیث انہوں نے پڑھی تھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 113 سے زیادہ کتابیں انہوں نے چھوڑی 10ویں صدی، آج 15ویں صدی ہے، 500 سال میں شاید 5-6 کتابیں آئی ہوں گی ان کی سامنے۔ نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ سوچتا ہے کہ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ یہ سب کا سب ابھی کلمی شکل میں موجود ہے، ہم کیوں نہ اسے چھپوائیں، علم کے نئے ابواب کھلیں، اجتہاد کے باب کھلیں۔ زور دیتے ہیں کہ جی مسئلہ اس زمانے تم نے کیا کیا ہے خدا کے دین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ 50 کتابیں تو کل ہم نے 2 دوستوں کو بٹھا کے لکھوائیں کہ یار ان کی ذرا تحقیق کرو، اور 63 کتابیں انشاءاللہ پیر کے دن ہم انہیں مزید لکھوائیں گے قطب بغا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کم سے کم ایک جگہ جمع تو ہونا، ان میں کچھ ناقص ہیں، کچھ ادھوری ہیں۔ کون سا فیلڈ ہے جس میں قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ علیہ نے کام نہیں کیا؟ تفسیر میں لکھا ہے، حدیث میں تو بے شمار چیزیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی ہیں، فقہ میں لکھا ہے، عربی ادب پہ لکھا ہے۔ اب ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن انہوں نے بہت کام اس پہ کیا ہے۔ سنن کبریٰ جو ہے بہقی کی، اس پہ کام کیا۔ ہدایہ کی احادیث کی تخریج پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس پہ کام کیا ہے۔ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلعی نے حاشیہ لکھا ہے ہدایہ کا، اس پہ جو تنقید ہوئی ہے اس پہ بھی کام کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو قلت حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے اس پہ بھی کام کیا۔ خیر اس کو کتنا اور کوئی بیان کرے گا۔ محدثین کی اصطلاح میں مصنف ابن ابی شیبہ اور اس طرح کی ہیں، انہیں بھی فقہی ابواب پہ مرتب کیا جاتا ہے۔ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ اس میں تابعین، تبع تابعین، صحابہ رضی اللہ عنہ چیزیں جمع کر دیتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 25 احادیث سے زیادہ جمع کی ہیں کہ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی ہے۔ اب اس کا جواب بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ سب نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کسی حدیث کی مخالفت نہیں کی۔ تو اس لیے یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں احادیث میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی حدیث اس حد تک نہیں پہنچتی کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں آپ، اصل چیز یہ ہے کہ نخبہ پڑھیں۔
اشفاق الرحمان صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے موطا امام مالک پہ کوئی چیز لکھی تھی، اس میں یہ ساری تعریفات ہیں. اب خیال نہیں ہے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے اسے پڑھے ہوئے بھی، لیکن مولانا اشفاق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی چیزیں تھیں. مولانا اشفاق الرحمان کاندلوی جو تھے وہ کاندلہ کے بہت بڑے صاحبان علم میں شمار کیے جاتے ہیں رحمہ اللہ.